وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ حشر آیت نمبر 10 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سابقہ آیات میں مال فی کا حکم بیان ہو رہا تھا کہ وہ کن کن کو دینا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ یہ آپ استعمال فرمائیں اور فقراء مہاجرین ان کو دیں، پھر دوسرا طبقہ فقراء انصار ان کو عطا فرمائیں۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ دیکھیں کہ والذین جاءوا، اور ان لوگوں کو وہ مال فی دیں جو آئے ہیں، جو آئیں گے من بعدہم، ان کے بعد، یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ آئیں گے، اور بعد میں آنے والے کون ہیں؟ ساری امت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں مال فی میں سے مہاجرین اور انصار کو حصہ دیا جا رہا ہے، وہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بقیہ بعد میں آنے والی امت کا بھی اس میں حصہ ہے۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے شام، مصر، عراق وغیرہ جب یہ علاقے فتح ہوئے تو ان کی زمینوں کو غانمین پر تقسیم نہیں فرمایا، اور بعض حضرات نے پھر پوچھا بھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس آیت مبارکہ کے پیش نظر ان زمینوں کو تقسیم نہیں کیا، کیونکہ یہ آیت بتلاتی ہے کہ بعد میں آنے والی امت کا بھی اس میں حصہ ہے، تو اس کی پھر یہی شکل ہے کہ زمینوں کو تقسیم نہ کیا جائے اور ان کی آمدنی بیت المال میں جمع کی جائے تاکہ بعد میں آنے والے اپنا حصہ لے سکیں۔ تو ایک تو یہ بات ارشاد فرما دی۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ پیچھے مہاجرین کا تذکرہ آیا ہے تو ان کی کچھ صفات بیان ہوئی، پھر انصار کا تذکرہ آیا ہے، ان کی صفات بیان ہوئی، اور یہاں سے بعد میں آنے والی امت ہے ان کی بھی کچھ صفات بیان ہو رہی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو بعد میں آئیں گے یقولون، وہ یوں کہتے ہوں گے ربنا اغفر لنا، اے رب ہماری مغفرت فرما، ولی اخوان، اور ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما، الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے پہلے گزر چکے، کہ ان کے دلوں کے اندر، اس بعد میں آنے والی امت کے دلوں کے اندر پہلی گزری ہوئی امت کی محبت ہوگی اور ان کے لیے دعا اور استغفار ہوگا، نفرت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آگے ارشاد فرمایا ولا تجعل فی قلوبنا، اور نہ بنائیے ہمارے دلوں کے اندر غلہ، کینہ اور نفرت، للذین آمنوا، ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ وہ یوں دعا کرتے ہوں کہ ہم سے پہلے جو حضرات گزر چکے ہیں، جو امت گزر چکی ہے، اے اللہ ان میں سے کسی کی نفرت یا کسی کا کینہ ہمارے دلوں میں یہ نہ پیدا فرمائیے، یہ نہ باقی چھوڑیے۔ اب اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بارے میں سوال کیا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو پھر فرمایا کہ کیا تم انصار میں سے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو پھر فرمایا کہ جب تم ان میں سے نہیں ہو تو یہ شکوک و شبہات پیدا کر کے تم تیسرے طبقے سے بھی نہ نکل جاؤ، کیونکہ تیسرا طبقہ کون ہے؟ جو ان کی محبت رکھنے والا ہے، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنے والا ہے،
اور اللہ سے یہ دعا کرنے والا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ان میں سے کسی کا کینہ یا کسی کی نفرت پیدا نہ فرما، تو تم تو اس سے بھی نکل جاؤ گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی جو امت گزر چکی ہے ان کی محبت، ان کی عظمت اور ان کی محبت کا اعتقاد دل کے اندر رکھنا یہ ہم پر واجب ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہم پر واجب کرتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ کسی صحابی کے بارے میں ملامت کر رہا ہے، برے الفاظ استعمال کر رہا ہے، تو اس کو یوں کہو کہ تمہارے اور ان صحابی میں سے جو زیادہ برا ہے اللہ کی لعنت اس پر ہو، یوں اس کو جواب دے دو۔ تو تم جو کسی صحابی کو نشانہ بنا رہے ہو، تمہارے اور صحابی میں سے جو زیادہ برا ہے اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو۔ تو آپ کو ویسے چہروں سے نظر آ جائے گا کہ لعنت کن کے اوپر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چہرے ہی ایسے پھٹکار دیے۔ کوئی بھی وہ بندہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی سے بھی زمانے کا ہو، کسی بھی قوم قبیلے یا زبان کا ہو، اگر وہ ان نیک شخصیات اور ہستیوں کے بارے میں کچھ بھی بغض اور کینہ دل میں رکھتا ہے تو اس کے چہرے پر آپ پھٹکار دیکھیں، ایک لعنت دیکھیں، ایک بے رونقی دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والی امت کے لیے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ یوں کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ ہماری اور ہمارے بھائیوں کی جو ایمان میں سبقت کر چکے ہیں ان کے مغفرت فرما، اور ہمارے دلوں میں کوئی میل ان کے بارے میں مت چھوڑ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے اور اس چیز کا حکم دے دیا امت کو کہ اپنے دلوں کو ان کے بارے میں صاف رکھنا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ تھا کہ ان حضرات کی آپس میں کچھ چپکلش بھی ہوگی، مشاجرات اور کچھ باہمی رنجشیں بھی ہوں گی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی۔ تو اس کا مطلب یہ بنا کہ اگر ان حضرات کی آپس میں کوئی مشاجرات ہوئے ہیں، کوئی رنجشیں ہوئی ہیں، کوئی چپکلش ہوئی ہے، کوئی آپس میں کوئی بات چیت ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ جی وہ اس نے ٹھیک کیا، اس نے غلط کیا، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے۔ دیکھیں اگر ماں اور باپ آپس میں کسی بھی بات کی وجہ سے ان کی بات چیت ہو جاتی ہے، رنجش ہو جاتی ہے، یا چچا اور والد کی ہو جاتی ہے، ماموں اور والد کی ہو جاتی ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے لیے تو ایک چچا ہے اور ایک والد ہے، میں کس کو برا کروں؟ میں کس کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کروں؟ میرے لیے تو دونوں ہی اہم ہیں، میرے لیے تو دونوں ہی قابل احترام ہے، قابل عزت ہے۔ میں تو چھوٹا ہوں، میں تو ان کے برابر کا نہیں ہوں۔ ہاں ان کے لیے جو چاہیے وہ ان پر چھوڑ، ہمیں جو چاہیے ہم وہ کریں۔ تو بالکل اسی آپ سینس کے اندر سوچیں کہ وہ بڑی ہستیاں، بڑی شخصیات ہیں، ان کو کیا چاہیے تھا یا کیا ان کے لائق تھا، یہ ان پر چھوڑے۔ ہمارے لائق کیا ہے، ہمارے لیے حکم کیا ہے۔ اسی لیے حضرات فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان حضرات کی صرف آپس کی محبت اور فضائل ذکر کیا کرو۔ اگر کوئی آپس میں ان حضرات کی چپکلش ہو گئی ہے اور کوئی اختلافات ہوئے ہیں، ان کو بیان مت کرو کہ خام خواہ کسی کے دل کے اندر کوئی بات پیدا ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ امت اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں پر لعن طعن نہ کریں، اس وقت تک یہ امت ہلاک نہیں۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ فرمایا ہے تو ہم اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں، ہم اپنے سینوں کو بھی محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت کیجئے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت کیجئے جو ایمان میں ہم سے سبقت کر چکے، ولا تجعل فی قلوبنا، اور نہ بنائیے، نہ کیجئے ہمارے دلوں کے اندر کینہ پیدا ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، ربنا اے ہمارے رب،
انک رؤوف الرحیم، یقیناً آپ مہربان ہیں، بخشنے والے ہیں۔ یہ ہے ہمارے لیے طرز عمل۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا ہے۔